بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک یعنی چھٹا حصہ ہے، ان كَانَ لَهُ وَلَد، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کے اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بنے ہیں اس کے والدین، یعنی صرف والدین ہی وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے 1/3 ہے، یعنی ایک تہائی حصہ ماں کو ملے گا۔ یہاں بھی قرآن نے باپ کا حصہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ میت کے اولاد بھی نہیں ہیں اور وارثین میں صرف والدین ہی ہیں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، تو ظاہر ہے خود بخود پتہ چل گیا کہ والد کو 2/3 ملے گا۔ تو قرآن میں کوئی بھی غیر ضروری کلام نہیں ہے، جو بات بالکل خود بخود واضح ہو رہی تھی تو قرآن نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ وارثین میں صرف والد ہے اور والدہ ہے، تو جب ماں کو 1/3 ملے گا تو باپ کا حصہ خود بخود سامنے آ گیا کہ 2/3 جو ہے وہ والد کو ملے گا، یعنی 66.6% والد کا اور 33.3% یہ والدہ کا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، میں آخر میں انشاءاللہ ان تمام حصوں کو خلاصے کے طور پر بیان کروں گا تاکہ جو حضرات یاد کرنا چاہیں یہ وراثت کے حصص تو ان کو یاد بھی ہو جائیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی میت کے اولاد نہ ہو صرف بھائی ہوں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف والدین وارث نہیں بن رہے بلکہ میت کے مرنے کے بعد ان کے بھائی بھی موجود ہیں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، کہ جس کی مرنے والے نے وصیت کی ہو، یعنی 1/3 میں سے پہلے وصیت نکالی جائے گی، اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس بچے ہوئے میں سے میت کی جو والدہ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ او دین، یا قرض کے بعد، یعنی میت پہ اگر کوئی قرضہ ہو تو وہ قرضہ بھی پہلے مائنس کیا جائے گا، وصیت بھی مائنس کی جائے گی، اور پھر جو بچے گا اس میں میت کی اگر بھائی موجود ہیں تو میت کے بھائیوں کو کیا ملے گا، یہاں قرآن یہ نہیں بتا رہا، بھائیوں کی موجودگی میں میت کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باپ کو کتنا ملے گا وہ خود بخود واضح ہو گیا کہ جتنا بچے گا وہ والد کو ملے گا، کیونکہ والد کے ہوتے ہوئے میت کے جو بھائی ہیں وہ وارث نہیں بنتے، بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ تو کم ہوگا لیکن بھائیوں کا حصہ اس میں جب تک باپ موجود ہے تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر بھائیوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا تمہارے جو باپ دادا ہیں یا یعنی والدین ہیں، ابناؤکم، اور تمہاری جو اولادیں ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان میں تمہارے نفع کے کون زیادہ قریب ہے، یعنی ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ فلاں کو زیادہ ملے فلاں کو کم ملے، یہ اللہ نے تو سب کو برابر دے دیا حصہ اور ماں کو ایک چھٹا حصہ دے دیا، اور بعض صورتوں میں 1/3 دے دیا، حالانکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ماں کو 2/3 ملے، تو یہ اب آپ کی کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ فلاں بیٹے کو زیادہ فلاں کو کم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آباء و اجداد میں اور تمہاری اولادوں میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اول نظر میں بعض دفعہ یہ لگتا ہے یہ زیادہ کام کا بیٹا ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ میرے نفع میں یعنی یہ میرے لیے نفع بخش کم ہے، اس کو کم ملنا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون زیادہ تمہارے نفع کے قریب کون کم قریب، لہذا اللہ نے جو حصے بیان کر دیے اس میں تبدیلی کی کوشش مت کرو۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی اس جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو وراثت کے حصے بھی یہ کوئی مشورے کے طور پر اللہ تمہیں نہیں دے رہا کہ ہمارا مشورہ ہے کہ والدہ کو 1/3 دے دیا کرو اور ابا کو 2/3 دے دیا کرو اور بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا دے دیا کرو، تو یہ مشورہ نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا حصہ ملنا چاہیے اور حکمت بھی ہے، تو وراثت کے جو قوانین اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان نہیں ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے اس مال کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں، بیوی کی جب موت واقع ہوتی ہے تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا آدھا حصہ ہوتا ہے، یعنی بیوی کی کل جائیداد میں سے بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو آدھی جائیداد دی جائے گی، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ اس بیوی کے اولاد نہ ہو، چاہے اسی شوہر سے ہو یا کسی پہلے شوہر سے ہو، اگر اس عورت کے بطن سے کوئی اولاد ہوئی ہے تو پھر اس کا حصہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس عورت کے کوئی اولاد بھی ہے چاہے اسی شوہر سے ہو یا پہلے کسی شوہر سے ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو اللہ فرماتے جو کچھ وہ چھوڑ کر جائیں گی اس میں تمہیں 1/4 ملے گا،
یعنی 25% تمہیں دیا جائے گا. من بعد وصیت، اس وصیت کو نکالنے کے بعد، یوصین بہا، جو وصیتیں تمہاری بیویاں کر کے جائیں. یعنی بیوی نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرا فلاں مال فلاں کو دے دیا جائے، تو 1/3 میں اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا. او دین، یا قرضہ، دین قرضے کو کہتے ہیں، وہ قرضے بھی مائنس کیے جائیں گے. قرضے اور وصیت مائنس کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے تمہیں 1/4 دیا جائے گا اگر تمہاری بیوی کے اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو تمہیں بیوی کے ٹوٹل وراثت کا آدھا حصہ، آدھی جائیداد دی جائے گی. یہاں قرآن نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ وصیت مائنس کی جائے گی وراثت میں سے، اور قرضہ. لیکن فقہا ایک اور چیز کو اب بیان کرتے ہیں جو اجماع سے ثابت ہے، وہ یہ کہ میت کی جو تجہیز و تکفین ہے اس کا خرچہ بھی میت ہی کے مال میں سے مائنس کیا جائے گا. اور فقہا نے اس کو دین پر قیاس کیا ہے، قرضے پر، کیونکہ قرضہ میت ایک بوجھ ہے میت کے اوپر، تو ہر شخص کے مال میں سے پہلے اس کے بوجھ کو دور کیا جائے گا، پھر وراثت جاری ہوگی. تو اسی طرح میت کو دفن کرنا یہ میت کا بنیادی حق ہے، تو میت کا جو بنیادی حق ہے وہ میت کے مال میں سے پہلے پورا کیا جائے گا. وہ بھی گویا دین ہی کی طرح کی ایک چیز ہے کہ میت کے کفن اور قبر کا انتظام پہلے مال میں سے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو کچھ بچے گا. اس لیے جب بھی مفتی حضرات وراثت کا فتویٰ لکھتے ہیں تو 3 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میت نے جو وصیتیں کی ہیں 1/3 میں سے اس وصیت کو نافذ کیا جائے. اگر میت نے وصیت کی میرا پورا مال فلاں کو صدقہ کر دیا جائے تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ وصیت کا لدم ہے. 1/3 میں آپ کو وصیت کی اجازت ہے، اس سے زیادہ میں نہیں، اور وہ بھی وارثوں کے لیے نہیں، وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو 1/3 میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اور دوسرا، میت کے قرضے مائنس کیے جائیں گے اور میت کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا. وہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس میں یہ وراثت کے احکام ہیں جو جاری ہوں گے. فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے مما ترکتم، جو کچھ تم نے چھوڑا ہے. یعنی شوہر کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بیوی کو 1/4 یعنی 25% ملے گا. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، بشرطے کہ تمہارے اولاد نہ ہو. یعنی مرد کے اگر اولاد ہے، چاہے اسی بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو، جب مرد کی موت واقع ہوگی تو اولاد اگر ہوگی تو پھر حصہ چینج ہو جائے گا. اولاد نہیں ہے تو 1/4 بیوی کو ملے گا. آگے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے کوئی اولاد ہے چاہے اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ثمن ہے، 8واں حصہ ہے، جس کو 12.5% کہا جاتا ہے، یعنی 12.5% حصہ جو ہے پھر بیوی کا ہے. مما ترکتم، اس کل ترکے میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصون بہا، جو وصیت تم کرو گے، او دین، یا قرضہ. یعنی یہاں بھی ہے کہ قرضہ، وصیت اور تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا. اور یہاں پر یعنی چونکہ بیوی کا ٹوٹل حصہ یہ بیان کیا، اس لیے تمام فقہا کا اس پر بھی اجماع ہے کہ عورت بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہوں کسی کے نکاح میں تو بھی 8واں حصہ ہی ان میں ڈیوائیڈ ہوگا. یعنی 12.5% ملے گا اگر اکلوتی بیوی ہے. اگر 2 بیویاں ہیں تو 12.5% کے 2 حصے کر دیے جائیں گے، اور اگر 4 بیویاں ہیں تو پھر 12.5% کے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، باقی سب اولاد میں اور والدین میں جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی مرد ایسا ہے یورثو کہ وہ وارث بنایا جاتا ہے، کلالتاً، بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اولاد کے. یعنی کسی شخص کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، اور مرتے وقت اس کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے، دادا دادی وغیرہ میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے، اور اولاد میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے، بیٹے بیٹیوں میں سے، یعنی اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی امرأتن، یا کسی عورت کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے اصول اور فروع، یعنی اوپر باپ داداؤں میں سے بھی کوئی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، اور آگے نیچے بیٹے بیٹیوں میں سے اور پوتے میں سے بھی کوئی نہیں ہے، یعنی فروع بھی نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی یا بہن ہیں یا نہیں ہے. تو اگر بھائی یا بہن ہوں ایک اکلوتے، چاہے اکیلا بھائی ہو یا اکیلی بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. یعنی بہن ہے تو بھی اس کو 6واں حصہ ملے گا کل وراثت کا، اور اگر بھائی ہے تو اس کو بھی وراثت کا 6واں حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو کل وراثت کا 1/3 ان بھائی بہنوں کو دیا جائے گا اور وہ آپس میں برابر ڈیوائیڈ کر دیں گے. یہاں پر بھائی کو بہن کی نسبت دگنا نہیں دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ بھی اس وصیت کے بعد ہوگا جس کی وصیت کی گئی ہے، یعنی میت کی وصیت نکالی جائے گی اور قرضے نکالے جائیں گے. غیر مضارن،
اور اس میں کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا. یعنی یہ وصیت ایسی ہونی چاہیے جس میں وارثوں کو ضرر نہ ہو رہا ہو. تو وہ کون سی وصیت ہے؟ 1/3 کے اندر جو وصیت ہے وہ نافذ کی جائے گی. یہاں تو قرآن نے اجمالی بیان کیا، مگر حدیث میں تفصیل ہے کہ حدیث میں آتا ہے 1/3 سے زیادہ وصیت وارثوں کے لیے ضرر اور نقصان سمجھا گیا ہے شریعت میں. لہذا 1/3 سے زیادہ وصیت کا قرآن نے یہاں بتا دیا کہ غیر مضار، یہ وصیت ایسے نافذ نہیں ہوگی کہ اس میں ضرر ہو وارثوں کو. اور وہ کیا ہے؟ 1/3 سے زیادہ کی وصیت. البتہ دین یعنی قرضہ جتنا بھی ہو وہ پہلے معائنے سے کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص مرا اور 1 کروڑ روپے اس پر قرضہ ہے اور وراثت میں 1 کروڑ ہی چھوڑ کر گیا ہے، تو پوری وراثت اس کی قرضے میں دے دی جائے گی، اس میں 1/3 کا قاعدہ نہیں ہے. اور اگر اس کے برعکس ہوا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی وراثت تو 1 کروڑ ہے مگر اس پہ قرضہ 1.5 کروڑ کا ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 1 کروڑ تو اس کے قرضہ ادا کیا جائے گا، باقی 50 لاکھ روپے وہ وارثوں سے نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ ہر شخص قرضہ اپنے مال کی ادائیگی سے وہ اس کا پابند ہے کہ دے، دوسرے کی مال کی ادائیگی سے اور وارثوں کے مال کی ادائیگی سے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا. بس وہ دین رہ گیا، اس کے ذمے قرض رہ گیا جو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے وصول کریں گے. فرمایا وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ خوب جاننے والے اور بردبار ہیں. بردبار کا مطلب کیا ہے کہ جاننے والے کا تو مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ نے سب کچھ جانتے ہیں، تو اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکام دیے. بھئی یہ یہاں پر کچھ میرے خیال ریکارڈنگ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ میسج آ رہا ہے سامنے، بیٹری لو کا یا کیا کا. یہاں قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، لہذا جاننے والے ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، اس کا علم زیادہ ہے. حلیم بردبار ہیں، کیا مطلب؟ اگر تم ان احکام کی مخالفت کرتے ہو اور تم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تمہاری اس نافرمانی سے خوش ہے، بلکہ یہ اس وجہ یہ ہے کہ اللہ بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس نے عذاب کے لیے ایک دن متعین کر کے رکھا ہوا ہے. تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اس میں صاف بتا دیا کہ وراثت کے حکام نماز روزے کی طرح فرض ہیں، اور اگر تم ان احکام کو فالو کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، ان احکام کی مخالفت کرو گے تو جہنم کی آگ تمہارا مقدر ہے. اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کے بہت احتیاط سے وراثت تقسیم کی جائے. تو اس رکوع میں جو ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں ان حصوں کا پہلے تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کرتا ہوں. تو یہ جو قرآن نے جو حصص بیان کیے اس کا ہم خلاصہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ میت کے اگر والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہے تو پھر میت کے کسی اور وارث کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. بلکہ اس سے زیادہ میں آسان یوں بیان کرتا ہوں، میت کا اگر بیٹا موجود ہے تو یاد رکھیں پھر میت کے بیٹے کے موجودگی میں میت کے بھائی بہنوں کا، چچا اور چچا زاد بھائی اور بھتیجوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر بیٹا موجود ہے. اور اگر میت کے بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے بیٹی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اگر ایک ہے تو کل جائیداد کا نصف حصہ بیٹی لے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو کل جائیداد کے 2/3 یعنی 66.6% وہ بیٹیوں میں برابر برابر ڈیوائیڈ ہوگا. باقی کس کو جائے گا؟ باقی والدین کو جائے گا. والدین کا اصول یہ ہے کہ اگر میت کا باپ زندہ ہے، یعنی کسی شخص کی موت واقع اور اس کا باپ موجود ہے، تو بھی بھائی بہنوں میں وراثت بالکل نہیں جاتی، بیٹے میں جائے گی اور باپ میں جائے گی. بیٹا نہیں ہے تو باپ بیٹے کے قائم مقام بن جاتا ہے. یعنی بہنوں کا حصہ نکالنے کے بعد میت کی جو بیٹیاں ہیں، بہنوں سے مراد یعنی میت کی جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کا حصہ نکالنے کے بعد جتنا بھی حصہ بچے گا وہ والدین میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور والدین میں ڈیوائیڈ کرنے کا اصول اللہ نے بیان کیا کہ میت کے اگر بہن اور بھائی موجود ہیں تو والدہ کو 6واں حصہ ملے گا، باقی سارا باپ کو ملے گا. اور اگر میت کے بھائی بہن موجود نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے تو پھر والدہ کو 1/3 اور والد کو، میت کے جو والد ہیں ان کو 2/3 حصہ ملے گا. آپ اگر اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں، جو کہ ہوتے ہیں لوگ وراثت کے مسائل میں، کیونکہ جمع تفریق کی باتیں 1/3 2/3، تو اس کا اصول یہ ہے کہ
کبھی بھی کہیں ایسا ہو تو آپ یعنی کسی دارالفتہ سے بہرحال آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، خود سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے احکام بیان کر دیے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کی نسبت دگنا ملے گا. یعنی وراثت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو میت کے وارثین ہیں نا، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے حصوں والے، اور ایک کو عصبہ کہا جاتا ہے. ذوی الفروض کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں. جیسے قرآن نے اس پورے رکوع میں ہم نے بتایا کہ کسی کو 1/3 مل رہا ہے، کسی کو 2/3 مل رہا ہے، اور کسی کو سدس مل رہا ہے، اور کسی صورت میں ربع یعنی چوتھائی حصہ مل رہا ہے، اور بعض صورتوں میں 8واں حصہ مل رہا ہے. تو اگر ہم ان میں نسبت دیکھتے ہیں تو سدس یعنی چھٹا حصہ، یہ ڈیوائڈ یعنی اس کو ڈبل کریں تو ثلث بنتا ہے، یعنی تہائی بن جاتا ہے، اور تہائی کو ڈبل کریں تو 2/3 بن جاتا ہے، یعنی 66% بن جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا چوتھائی حصہ اور 8واں حصہ. چوتھائی حصہ اور یہ جو سدس ثلث اور 2 ثلث ہے، ان میں آپس میں مناسبت نہیں ہے. یعنی 1/4 بالکل ایک الگ کیٹیگری میں آتا ہے، اور 1/3 بالکل ایک الگ کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی ہم اگر 1/3 یعنی 33% کو ڈبل کریں گے تو 66% بن جائے گا، 2/3 بن جائے گا. ربع یعنی 25% سے اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ ثلث، ثلثان اور سدس، یعنی 33% کا نصف، اور 33% اور 66%. یہ ایک کیٹیگری کے حصے ہیں جو جن کو ڈیوائڈ کرنا آپس میں بہت آسان ہے. اور دوسرا کیٹیگری کیا ہے جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے بیوی کا حصہ قرآن نے بیان کیا چوتھائی حصہ یا 8واں حصہ، اور شوہر کا حصہ قرآن نے بیان کیا آدھا. تو آدھا 50% کو کہتے ہیں، 1/4 25% کو کہتے ہیں، اور 8واں حصہ 25 کا بھی آدھا ہو جائے گا. تو یہ 2 طائفے ہیں، سدس، ثلث اور ثلثان. اور دوسرے طائفے کو کہا جاتا ہے کہ نصف، ربع اور سمن. تو یہ حصے قرآن نے کن کے بیان کیے ہیں، یہ سمجھنے کا ہے. قرآن نے بیان کیا کہ والدہ کا حصہ بھی ہے، کبھی سدس ہو رہا ہے، کبھی ثلث ہو رہا ہے. بیٹیوں کا حصہ ہے، کبھی ثلث آ رہا ہے، کبھی 2 ثلث آ رہا ہے. اور بیوی کا حصہ ہے، کبھی ربع ہے، کبھی سمن ہے. اور شوہر کا حصہ ہے، کبھی وہ حصہ نصف جا رہا ہے اور کبھی ربع میں آ رہا ہے، یعنی 50%، کبھی 25%، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. تو جن کو یہ متعین حصے ملتے ہیں ان کو وراثت کی اصطلاح میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، فرض والے یعنی متعین حصے والے. تو اور عصبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ جس وارث کو دیا جائے گا اس کو عصبہ کہتے ہیں. وہ بیٹا ہوتا ہے اور باپ ہوتا ہے. تو بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں. تو بیٹے اور بیٹیوں کا اس صورت میں کوئی حصہ متعین نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بیوی کا حصہ متعین ہے. تو اس صورت میں ہم کہیں گے بیوی ذوی الفروض میں سے ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ عصبات. یہاں یعنی اس صورت میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عصبات میں سے ہیں. تو بہرحال یہ ایک باقاعدہ فن ہے. میں اب اتنی جلدی آپ کو پورا یہ فن تو نہیں سکھا سکتا، اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں. اگر کوئی حضرات اس میں دلچسپی لینا چاہے تو وراثت میں علماء کی طرف سے مختلف قسم کے کورسز ہوتے رہتے ہیں، اس میں باقاعدہ عملی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انتقال کر جائے تو باقاعدہ کسی ماہر مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے، کیونکہ تھیوری سے پورے طور پر کوئی بھی علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی عملی طور پر پریکٹس کی جائے. مدارس میں 4-4 6-6 مہینہ باقاعدہ وراثت کے احکام کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور وراثت کے جو مسائل ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم الفرائض فانی مقبوض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھ سے وراثت کے مسائل اچھی طرح سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو علم سب سے پہلے آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا. وراثت کے مسائل بتانے والا کوئی بھی عالم لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. تو آج بھی دینی مدارس کے طلبہ اور علماء اور جو مفتیان کرام ہیں وہی ان مسائل میں پورے طور پر دسترس حاصل کرتے ہیں. لہذا جب کوئی ضرورت پڑے تو ان سے مسائل پوچھے جائیں. اس کا خلاصہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. ان احکام میں یعنی اس رکوع میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو جو میں نے رکوع کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے وراثت کے حکام کو وصیت سے تعبیر کیا ہے. وصیت کہتے ہیں انتہائی اہم حکم. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے بار بار بتایا کہ دین اور وصیت نکالنے کے بعد جتنا بچے گا اس میں وراثت جاری ہوگی.
تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میت کے مال میں سے صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ وراثت پوری ڈیوائڈ کر دی جائے، پھر جس کے حصے میں جو آئے وہ اپنی خوشی سے کوئی صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے میت کے مال میں صدقات و خیرات کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وراثت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میت کی وصیت اور قرضہ نکالنے کے بعد اور تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد وراثت کو ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ اسے دیگیں پکا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا، اور اس مکان کی تعمیر میں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ابا کا انتقال ہو گیا تو جناب وہ مشترکہ پیسوں سے ایک بھائی جو ہے نا اس کو اپنے قبضے میں لے کے ڈبل منزلہ بنا رہا ہے، کوئی پلاٹ خرید رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں سب کے مفاد میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی رضا ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ رضا ہوتی بھی ہے تو پھر اس کو بعد میں جب تقسیم کرتے ہیں تو پھر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جس نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے، اور یا میں نے مشترکہ مال سے بنایا ہے، لیکن میں اب اس کو جو ہے وہ اس کو سب کے حصوں میں سے اس کو منہا کیا جائے گا۔ بعض وارثین کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ نے ہم سے اس وقت پوچھا نہیں تھا، ہم دیکھ تو رہے تھے مگر یہ ہمارا دیکھنا اس کی اجازت نہیں تھی، ہم خوشی سے راضی ہیں۔ تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس پر۔ اس لیے جو قرآن کا بیان کردہ طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب انتقال ہو تو قرآن کے بیان کردہ حصص کے مطابق وراثت کو تمیز سے تقسیم کر دیا جائے تاکہ اس آخرت والے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو ہمیں احکام دیے اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے اگر آپ اس رکوع میں غور کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ میت کے رشتوں میں یہ دیکھا ہے کہ کس کا رشتہ طاقتور ہے اور کس کا رشتہ قریبی ہے۔ تو اسلام میں جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے قربت اور قوت کی بنیاد پر۔ بعض رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو قریبی تو ہوتے ہیں مگر طاقتور نہیں ہوتے، بعض طاقتور ہوتے ہیں مگر قریبی نہیں ہوتے، تو ان دونوں کی رعایت قرآن نے کی ہے۔ جو قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے اس کا حصہ سب سے زیادہ رکھا گیا ہے، جو طاقتور تو ہے مگر قریبی نہیں ہے اس کا حصہ کم رکھا گیا، اسی طرح جو قریبی ہے مگر طاقتور نہیں ہے اس کا حصہ بھی کم رکھا گیا۔ بیٹے کا جو حصہ ہے، اور بیٹا جو ہے نا آپ کی اولاد میں جو بیٹا ہے وہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ بھی ہے اور سب سے طاقتور بھی ہے۔ طاقتور کا مطلب یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور قریبی اس لیے کہ آپ کے بطن سے آپ نے اس کو جنا ہے۔ تو بیٹا اور بیٹی یہ دونوں یہ طاقتور بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ان کا حصہ رکھا گیا اسلام میں۔ اور اس میں ایک اور بیوی کا جو رشتہ ہے یا شوہر کا جو رشتہ ہے یہ قریبی تو ہے مگر طاقتور نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز تو ہوتے ہیں مگر طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے طلاق کی صورت میں، تو اس لیے ان میں یہ تو دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کو حصہ تو دیا گیا مگر اولاد سے کم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ رشتہ کمزور رشتہ ہوتا ہے، قریبی تو بہت ہے مگر کمزور ہیں، جبکہ اولاد کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ اسی طرح باپ کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی ہے مگر اولاد کا حصہ باپ کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ باپ دنیا سے جانے والا ہے اور اولاد ابھی رہنے والی ہے دنیا میں۔ تو ماں باپ کا رشتہ یعنی والدہ اور والد کا رشتہ اگرچہ میت کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، لیکن ان کو ضرورت جو ہے اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی ضرورت اولاد کو ہوتی ہے۔ لہذا اور انسان کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے والدین بھی جانے والے ہیں تو ان بچوں کا بھلا ہو جائے، تو اس لیے شریعت نے عام حالات میں تو والدین کو اولاد پر ترجیح دی ہے، مگر وراثت کے حکام میں شریعت نے اولاد کو والدین پہ ترجیح دی ہے۔ یہی وہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی نیچر اور فطرت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے احکام دیے ہیں، لیکن اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ کل کوئی بقرات اور افلاطون اٹھے اور کہے کہ میرے حساب سے یہ اس میں جو ہے نا چونکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے تو لہذا اس کو دے دو۔ تو جو اللہ نے جتنا حصہ بیان کر دیا ہے اس کی لاجک تو یہ ہے، مگر اس لاجک پر حکم کا مدار نہیں ہے، حکم کا مدار ان نصوص پر ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں، اس نصوص سے ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بات خوب یاد رکھیں، کیونکہ میں نے بھی بتایا کہ قریبی کا رشتہ اور طاقتور کو دیا جاتا ہے، تو جو قریبی ہوگا اس قریبی کے ہوتے ہوئے دور کے رشتے کو وراثت نہیں ملتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ سے پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص مر جائے گا اس کے اگر نرینہ اولاد موجود ہے تو نرینہ اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کے اولاد ہے، ایک بیٹا زید کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے اور زید کی موت کے وقت دوسرا بیٹا زندہ ہے، تو یاد رکھیں زید کی موت کے وقت اس دوسرے بیٹے کو تو ملے گا، پہلے بیٹے کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔
اس لیے کہ جب بیٹا موجود ہو تو پوتے کو وراثت نہیں ملتی، کیونکہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب قریبی بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا وارث نہیں ہوگا۔ یہاں آج کل بہت سے جو جدید پروفیسر آ رہے ہیں جن کو شریعت میں، شرعی علوم میں زیادہ مہارت نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے آئلی قوانین میں بھی ایک مصر سے ایک مولانا صاحب منگوائے گئے تھے، پروفیسر صاحب تھے، وہ عالم تو نہیں تھے، ایوب خان کے دور میں انہوں نے بڑی چینجنگ کر کے یتیم پوتے کا بھی وراثت میں حصہ ڈال دیا، جو کہ اجماع امت کے خلاف ہے، قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ بیٹا جب موجود ہوگا تو پھر بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ ہاں کوئی بھی بیٹا میت کے انتقال کے وقت موجود نہیں تھا تو پھر پوتے بیٹوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ تو وہ جو انہوں نے چینجنگ کی وراثت کے حکام میں کہ یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، اور تو اس کی دلیل یہ دی ہے کہ بھائی اس کو اگر نہیں ملے تو بیچارہ کیا کرے گا وہ۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام میں ضرورت پر مدار نہیں ہے، اسلام میں رشتوں پر مدار ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کروڑ پتی ہے اور ایک کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد دونوں کا حصہ برابر ہوگا۔ اس بیس پہ غریب کو زیادہ نہیں دیا جائے گا کہ یہ غریب ہے، بلکہ دیکھا جائے گا چونکہ دونوں کا رشتہ میت کے ساتھ بالکل ایک ہی نوعیت کا ہے تو اس رشتے کی بیس پہ وراثت دی جائے گی اور دونوں کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ جتنی ضرورت کا رعایت کرنی تھی شریعت نے وہ کر لی ہے، وہ ضرورت کیا کہ باپ کے مقابلے میں بیٹے کو شریعت نے ترجیح دی ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ خود سے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے، پھر یہ قرآن پر زیادتی ہو جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو بتا دیا کہ شریعت کے حساب سے وراثت کو تقسیم کرنا یہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر گھروں میں خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ والدہ جو ہیں یعنی میت کی جو بیوہ ہیں وہ وراثت تقسیم کرنے سے رکاوٹ ڈالتی ہیں، وہ کہتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس وراثت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ بھی ظلم ہے ماں کی طرف سے اپنی اولاد پر۔ جب اللہ نے بیان کر دیا ماں کا 8واں حصہ ہے یعنی بیوہ کا 8واں حصہ ہے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے، اپنے اولاد کے حصے میں وہ اس پر دعویٰ نہیں کر سکتی وہ، چونکہ اللہ نے بیان کر دیا اولاد کا اتنا ہے۔ میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے بیٹی کو حصہ دینے میں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جب تک میں زندہ ہوں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملے گا، اور یہ جو ہے فلاں کو وراثت تقسیم نہیں ہوگی، سب میرے قبضے میں ہوگا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتی ہیں دیتی رہتی ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ماں نے وراثت پر قبضہ کر کے ایک بیٹے کی تعلیم پر پوری وراثت اڑا دی کہ میں اس بیٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور بیٹیاں بالکل رل گئیں۔ یا بعض دفعہ برعکس ہوا کہ بیٹی کی تعلیم پر سب کچھ اڑا دیا، اور دوسرا جو بیٹا ہے وہ بیچارہ کفِ افسوس مل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں ماں سے کیسے جھگڑا کروں۔ تو یہ ماں کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اسلام میں ماں کو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، ماں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ بس اس پہ کیس کر سکتی ہے، اس پہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ جو بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے ماں کو چاہیے کہ وہ ان بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے کرے، رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنے گی تو قیامت کے دن وہ بہت بڑی مجرم ہوگی۔ اور چونکہ اللہ نے آخر میں بیان کر دیا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں قرآن میں ہمیشہ کا تذکرہ ہے، احادیث سے اور قرآن کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کی ہو اور اپنے گناہ کا اعتراف ہو تو بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو یہاں خالدن کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ہمیشہ کے معنی میں نہیں بلکہ بہت زیادہ طویل عرصے کو بھی خلود سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس آیت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو پھر صحابہ اور تابعین سے جو تفسیر منقول ہے اس کے مطابق یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک اپنے یعنی ناحق کو حق سمجھ کے یہ فیصلہ کریں، یعنی وہ کہیں کہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم وراثت کو تقسیم کریں، گنہگار نہ سمجھیں اپنے آپ کو۔ تو جو گنہگار سمجھ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ تو جہنم میں ایک دن نکل آئے گا سزا کھانے کے بعد، اور جو غلط پہ صحیح کا لیبل لگائے گا اور قرآن کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے گا وہ پھر کیونکہ وہ اسلام سے چونکہ خارج ہو جائے گا لہذا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نافرمانی سے اور اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔